بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا اور مسئلے بھی حل ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، کام بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انڈیا سے ایک بہن کا مشاہدہ ہے درود ابراہیمی کا، اور وہ بتاتی ہیں کہ میرے سامنے ہی مطلب لڑکیاں ہیں، 3 بہنیں ہیں، ان میں سے 2 کی شادی ہو گئی ہے اور ابھی ایک رہتی ہے۔ وہ آلموسٹ شاید فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہے، میٹرک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے سامنے ہی پلی بڑھی ہیں، مطلب 2-4 گھر چھوڑ کے رہتی ہیں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد جو ہے مچھیرے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، اب کبھی مچھلی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اور کہتی ہیں کہ ہم جس ولیج میں رہتے ہیں وہاں بہت غربت ہے، تو مچھلی یہ کہ خریدتے ہیں، اگر اچھی مچھلی نصیب سے مل جائے تو اچھے پیسوں میں بک جاتی ہے، لیکن اگر کسی دن صحیح مچھلی نہ ملے، چھوٹی ملے یا اچھی نہ ہو تو کوئی خریدتا نہیں ہے، یا تو محلے میں آپ ایسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، فری میں دے دیں، یا بلی وغیرہ کو ڈال دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے یہاں بہت غربت ہے، ایون کہ زکوٰۃ فطرہ بھی لیتے ہیں یہ جب رمضان آتے ہیں تو، اور ایسے ہی ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں جو مچھیرے ہیں، مچھلیاں بیچتے ہیں، اور ان کی وائف جو ہے ان کو بالکل عزت نہیں دیتی۔ اگر تو کسی دن کا کام اچھا ہو جائے، پیسے گھر میں لا کر دیں تو وائف اچھے سے بات کرتی ہیں، لیکن اگر کام نہیں ہو، پیسے نہیں لائیں تو پھر ان کی وائف انہیں عزت نہیں دیتی۔ تو کہتی ہیں کہ گھر میں صاف صفائی کا ماحول بھی نہیں ہے، نماز روزے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اب ان صاحب کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بھائی ہے۔ اب 3 بیٹیوں میں سے 2 کی شادی ہو گئی ہے، جو بڑی بیٹی ہے اس کی 3-4 سال کی بیٹی بھی ہے۔ اب وہ بڑی پریشان رہتی ہے، اس کی شادی اچھی جگہ ہوئی ہے، اپنے ہی ماحول میں اچھے لوگوں میں ہوئی ہے، مطلب اس کا شوہر اچھا کماتا ہے، الیکٹریشین ہے، جاب اچھی ہے، اور کمپنی کی چیزیں وغیرہ سیل کرواتا ہے، اس پہ کمیشن بھی ملتا ہے۔ تو ان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ پریشان رہتی ہے اپنے بھائی کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اور ان خاتون سے اکثر رابطہ کرتی ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مجھے کوئی وظیفہ لے کر دے دیں، آپ اپنے حضرت جی سے بات کر لیں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہیں، تو ان کو تھوڑی سی بہتری لگتی ہے۔ اب چونکہ ان کی والدہ کا مزاج پہلے سے اچھا نہیں ہے، ان کی والدہ اپنی ساس کو بھی نہیں سمجھتی ہیں، اور لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر میں بہت ہے۔ اب ان کا ایک ہی بھائی ہے، اب وہ ایک بھائی مزدوری کرتا ہے ان کا۔ اب یہ ہے کہ مزدوری بھی وہ اس لیول کی کرتا ہے، سامان اٹھا کے لے جانا رکھنا، بوریوں کی بوریاں اٹھانا، اتنا مشکل اس کا کام ہے کہ، اور روز مزدوری ملتی بھی نہیں ہے، اور اتنا محنت کا کام مزدوری میں وہ کرتا ہے کہ پھر درد بہت ہوتا ہے باڈی میں، جسم برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر روزانہ مزدوری ملتی بھی نہیں ہے۔ ہارڈلی پورے دن میں 500 روپے کما لیے، مہینے کے 10,000 کما لیے اس طریقے سے۔ پھر یہ تھا کہ والدہ کا مزاج دیکھ کے، گھر کے لڑائی جھگڑے دیکھ کے اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، کہ روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کے ایک تو اس نے کام کرنا چھوڑا، اور دوسرا بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو ان کی بہن بہت پریشان تھی، اور ان کی بہن سے رابطہ کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنے حضرت جی سے بات بھی کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جب گھر کا ماحول اتنا خراب ہو، والدہ کا مزاج اتنا خراب ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ صاف صفائی رکھو، نماز روزے کی پابندی کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرو، تاکہ بے برکتی ختم ہو۔ ایسے کہاں سے برکت ہوگی؟ بہرحال اب یہ بہت پریشان تھی اپنے بھائی کے لیے، تو انہوں نے درود ابراہیمی کی جو ویڈیوز تھیں وہ ان سے شیئر کی، اور ان سے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور ان سے کہا بھی کہ اپنی والدہ کو سمجھائیں کہ پہلے تو اپنا مزاج ٹھیک کریں، گھر میں صاف صفائی رکھیں، اور درود شریف پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ساس کا حق دیں۔ یعنی آپ اپنی جو شوہر ان کی والدہ کا خیال نہیں رکھتی ہو تو کیسے برکت ہوگی؟ تو انہوں نے اپنی والدہ کو سمجھایا، تو خیر ان کی والدہ نے صاف صفائی کا ماحول بنایا، گھر میں چیزیں وغیرہ صاف کی، صفائی کا اہتمام کیا، ساتھ ساتھ اپنی ساس کو سمجھنا شروع کیا۔ شوہر کی جتنی بھی انکم ہوتی تھوڑا بہت اس میں سے ان کو دیتی ہیں، کھانے کے لیے ان کو دیتی ہیں، تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھلے آپ کی ساس محلے میں جا کے آپ کے لیے کچھ بھی برا بولے، آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے توجہ نہیں دینی اس بات پہ، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا جو فرض ہے میں وہ پورا کروں۔ بہرحال ان کے سمجھانے سے یہ فرق آیا۔ اب انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ میرے بھائی کے لیے جاب کی بات کریں۔ یہ جو خاتونیں ان کی کزن وغیرہ ہیں، رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ دبئی میں، سعودی عرب میں، مسقط وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہاں اگر اسے لیبر کی نوکری ملے گی بھی تو جو ہے اسے تھوڑی بہت انگلش تو آنی چاہیے، اگر انگلش نہیں آتی تو عربک آنا چاہیے، ڈرائیونگ بے شک آپ کے بھائی کو آتی ہے، تو میں کس جاب کی بات کروں؟ پھر بھی جب اس نے بہت فورس کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں بات بھی کی، سمجھایا بھی کہ جانتے ہیں گھر والے کہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، تو دیکھ لو اگر کوئی ان کے حساب سے نوکری ملے، اگر ان کے حساب سے مل بھی جاتی 30 یا 35 ہزار روپے ہی لیبر کی نوکری کی ان کی جو ہوتی پے ہوتی، تو بہرحال نے بات بھی کر لی تھی اپنے جاننے والوں میں۔
انہوں نے کہا دیکھو پیسے لگیں گے ویزے کا اور تمام چیزوں کا، انہوں نے کہا ہم کر لیں گے، بری صحبت سے بچ جائے گا، ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ بری صحبت میں پڑ گیا ہے بچہ۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں بات بھی کر لی۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے، ان کی والدہ نے درود ابراہیمی کا اہتمام کیا، پہلے 21 بار پڑھنا شروع کیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے دعا کرنا شروع کی، تعداد تھوڑی بڑھائی، پھر 41، پھر 50، پھر یہ ہوتا دن میں وقفے وقفے سے پڑھتی رہتی، ہدیہ کرتی رہتی، دعا کرتی رہتی، 2 رکعت نماز نفل حاجات کی پڑھتی، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر کے اور پھر جو ہے وہ اپنی جو بھی حاجات ہوتی وہ مانگتی۔ اس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنا انہوں نے شروع کیا، پورے دن میں وقفے وقفے سے پڑھتی، ہدیہ کرتی، دعا کرتی، گھر میں صاف صفائی کا ماحول رکھا، نماز کی پابندی کی اور لڑائی جھگڑے ختم کیے، ساس کا حق دینا شروع کیا۔ اس کی برکت انہیں ایسی ملی کہ ان کے بیٹے کی گورنمنٹ جاب لگ گئی، وہ بھی بغیر سفارش کے، اور جس محکمے میں لگی اس محکمے میں سفارش کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور پرماننٹ جاب لگی۔ مطلب یہ مجھے خاتون بتا رہی تھی، جب میں نے سنا تو مجھے خود بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ بچے کی جاب پرماننٹ لگی۔ اب میٹرک ایجوکیشن تھی بس بچے کی، تو جاب اس کی چپڑاسی کی لگی، لیکن جو انیشل اس کی تنخواہ بنی، سیلری بنی، وہ 35,000 بنی، اور اتنے پیسے ان کے لیے بہت تھے، اور اس کا یہ تھا کہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد اس کی سیلری بڑھا دی جائے گی جب پرماننٹ ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے نا سیلری کے ساتھ ساتھ اس کے جو بھی امپلائمنٹ فارم تھے، جو چیزیں تھیں، اس میں ایک فارم ایسا بھی تھا جس میں اس کی پینشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ڈسکشن تھی، یعنی کہ اس کی جاب جو تھی وہ پرماننٹ بیس پہ لگی۔ وہ خاتون بتاتی ہیں کہ یہاں اس محکمے میں جاب کے لیے لازمی سورس چاہیے ہوتا ہے، بغیر سورس کے نہیں لگتی، یا اگر بغیر سورس کے لگ جائے تو کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ ناممکن کام تھا جو کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ممکن ہوا۔ ایک تو بری صحبت سے بچہ بچ گیا، گورنمنٹ جاب لگ گئی، اس کی ایجوکیشن کے حساب سے بھلے چپڑاسی کی لگی لیکن لگ گئی، سیلری اس کو ملنا شروع ہو گئی، کہاں وہ مہینے کی 10,000 بھی نہیں کما پا رہا تھا اور کہاں 35,000 اس کی سیلری لگ گئی، آگے چل کے 50,000 ہونے کے چانسز ہیں جب وہ ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیونکہ اس محکمے میں بغیر سورس کے جاب نہیں لگتی، اور زیادہ تر کانٹریکٹ بیس ہوتی ہے، پرماننٹ لوگ نہیں ہو پاتے۔ کتنے لوگ وہاں سالوں سے جاب کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک جو امپلائی ہیں وہاں کے وہ پرماننٹ نہیں ہوئے، اور اس بچے کی پرماننٹ جاب لگی ہے، آگے چل کے پینشن بھی ملے گی اور چیزیں جو ہیں وہ بھی بالکل پروسیس ہو جائیں گی۔ تو کہتی ہیں صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہوا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کرنے کی برکت سے ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ بات میرے لیے بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک ناممکن کام ہے جو کہ ممکن ہوا ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اگر آپ واقعی درود ابراہیمی پڑھتے ہو، ساتھ میں اپنے اخلاق بھی اچھے کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، ہدیہ کرتے رہتے ہو، تو لازمی آپ کے کام بنتے ہیں، بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ درود ابراہیمی کی بہت تاثیر ہے، بہت زیادہ تعداد میں نہ بھی پڑھیں تو بھی بس پڑھ کے ہدیہ کر کے دعا کرنے سے بہت کام بن رہے ہیں۔ تو آپ سب نے بھی لازمی چند مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہدیہ کر کے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی کام بنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کے کام بنیں گے۔